روحانی فوائد، کچھ دنیاوی، کچھ اخروی، یہ تو روزے کے فوائد ہو گئے۔ اب روزے کے چند مسائل آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں۔ دیکھیں، کوئی آدمی بھی جان بوجھ کر، یعنی بھول کر نہیں، بھول کر تو جو کھا پی لیتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ بھول کر کوئی کھا پی لیتے ہیں نا، کچھ چیز آپ نے کھا لی ہے، کوئی چیز آپ نے پی لی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں، وہ آپ اپنا روزہ مکمل کریں۔ لیکن جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی طبعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اس طرح کرتا ہے کہ روزہ توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے، کچھ بھی کھا پی لیتا ہے، اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اس کی قضا بھی کی جائے گی اور اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یعنی کسی شرعی عذر کی بنا پر اس نے روزہ توڑا ہے، کسی طبعی عذر کی بنا کے اوپر اس نے روزہ توڑا ہے، تو وہ فقط اس روزے کی قضا کرے گا، کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جان بوجھ کر روزہ جس شخص نے توڑا ہے تو وہ شخص کیا کرے گا، وہ شخص قضا بھی کرے گا، جو دن منع ہیں ان دنوں کو چھوڑ کر، یعنی 5 دن میں نے آپ کو بتائے تھے نا، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج شریف، یعنی 4 ذی الحج شریف کے دن، 10 ذی الحج شریف، 11 ذی الحج شریف، 12 ذی الحج شریف اور 13، یہ 13 دن، یہ 4 دن ہو گئے، اور عید الفطر کا دن، ٹھیک ہے، چھوٹی عید کا دن، پہلا دن، یہ 5 دن چھوڑ کے وہ کیا کرے گا، باقی دنوں کے اندر اس روزے کی قضا کرے گا۔ تو بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر اگر اس نے کیے تو کیا کرے گا، ان کی قضا کرے گا اور اس کے ساتھ کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو پھر اس طرح کرے کہ پے در پے مسلسل وہ 60 روزے رکھے گا۔ یہ زہار کا جو کفارہ ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، صوم کا اور زہار کا کفارہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پے در پے مسلسل 60 روزے رکھے گا بغیر کسی انقطاع سے۔ درمیان سے اگر اس نے کوئی روزہ توڑ دیا ہے نا درمیان میں، تو وہ پھر نئے سرے سے گنتی کرے گا۔ تو پے در پے مسلسل 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت اوس درجے کا کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ۔ یہ لیکن کس روزے کا کفارہ؟ جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی طبعی عذر کے اس نے توڑا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان خود اپنے روزوں کی قضا کرے۔ نماز قضا ہو گئی ہے، روزہ قضا ہو گیا ہے، مسلمان خود اپنے روزوں کی، اپنی نمازوں کی خود قضا کرے۔ لیکن اگر موت کا وقت آ جائے، ایک بندہ زندگی کے اندر نمازیں نہیں پڑھی، یا کچھ نمازیں رہ گئیں، روزے نہیں رکھے، کچھ روزے رہ گئے، تو اب چاہیے کہ وہ خود قضا کرے، خود ادا کرے، یعنی قضا کرے۔ تو اب کیا ہے، خود ادا نہیں کر سکا، وقت نہیں ملا، اب وقت وفات آ گیا، تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے وصیت کرنا۔ اگر وصیت کرے تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وصیت نہ کرے تو پھر تبرعاً، یعنی اپنی طرف سے اگر ورثاء کرنا چاہیں، وارثین ورثاء اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ شخص فوت ہو گیا نا، تو باقی جو ابتدا ہوتی ہے نا، اس کا کفن دفن جو ہوتا ہے اور اس کا جو قرضہ ہوتا ہے، کفن دفن کے بعد اور قرضہ اتارنے کے بعد باقی جو مال ہوتا ہے اس کے تیسرے حصے سے، یعنی جس سے وصیت جاری ہوتی ہے، اس مال میں سے یہ کیا کریں گے کہ فی روزہ اور فی نماز، اس کا کیا کریں گے، نصف سا، یعنی 2 کلو گرام، 2 کلو اور 73 گرام، نصف سا کتنا بنتا ہے، 2 کلو اور 73 گرام۔ بعض علماء نے 2 کلو اور 27 گرام بھی لکھا ہے۔ بہرحال 2 کلو اور 73 گرام نصف سا گندم یہ صدقہ کریں گے، یا گندم کی قیمت صدقہ کریں گے۔ گندم صدقہ کریں گے نصف سا، 2 کلو اور 73 گرام، یا اس کی قیمت صدقہ کریں گے۔ آگے پھر ایک بندہ ہے، اس کی بہت ساری نمازیں، ظہر نماز ہے، اسی طریقے سے کئی سالوں کے روزے ہیں، تو وہ اس طرح توفیق نہ وہ بندہ نہ دے سکے، تو پھر اس کے لیے فقہاء نے وہ جو ہیلہ تجویز کی ہے کہ وہ جنازے کے بعد اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، ہیلہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور تملیغ، کسی کو مالک بنا دینا، پھر اس طرح کے وہ آپ کو تبرعاً آپ کو اس طرح کرے کہ وہ آپ کو مالک بنا دے، پھر آپ اس کی طرف پھیر دیں، یہ اس کو ہیلہ کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ مریض ہے اور جو بندہ مسافر ہے، یہ دوسرے دنوں کے اندر اس کو یعنی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس کو روزہ چھوڑنے کی، مسافر کو، یہ مسافر کے متعلق ہے، اچھا مسافر کو روزہ چھوڑنے کے متعلق جو رخصت آئی ہے، اگر وہ اس رخصت کو لے لے، اس رخصت کے اوپر عمل کرے، تو پھر اس طرح باقی فعدۃ من ایام اخر، دیگر جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر اس کو کیا کرنی ہوگی، اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اب بیمار شخص کو انہیں رخصت
اور مسافر کون ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ بیمار کی رخصت کا اطلاق اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو سخت بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر نہ ہو، یعنی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر اس طرح ہے کہ مرض تو سخت نہیں ہے لیکن اس طرح ہے کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کا مرض شدید ہو جائے گا، یا پھر اس کو کوئی مرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو کسی حاذق طبیب نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ تکلیف کے اندر پڑ جائیں گے اور آپ کے معاملات، آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو یہ شخص اس کو رخصت ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو رخصت ہے۔ اسی طریقے سے عاملہ خاتون جو ہوتی ہے وہ بھی بیمار کے ضمن کے اندر ہی آتی ہے کہ اس کو خطرہ ہو، عاملہ خاتون کو خود خطرہ ہو روزہ رکھنے سے، یا اس کا جو بچہ ہے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو خطرہ ہو کسی قسم کا، تو اس عاملہ خاتون کو بھی، پریگننٹ جو خاتون ہوتی ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو خواتین ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ یہ خون صحیح بنتا ہے نا، تو کمزوری تو آتی ہے دودھ پلانے سے، تو اگر اس طرح کہ دودھ پلانے سے جسم کے اندر کمزوری آتی ہو تو یہ بھی بیمار کے حکم کے اندر ہی ہیں اور یہ بھی روزہ افطار کریں گی، روزہ نہیں رکھیں گی۔ اچھا ہاں، باقی اس طرح اگر بچہ وہ متبادل جو غذا ہوتی ہے نا، فیڈر وغیرہ جو بچے کو دیتے ہیں، یا یہ سیریلیکس وغیرہ، کوئی بھی متبادل غذا کا نظام اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ بچے کو اس کے اوپر رکھیں اور یہ خاتون روزہ رکھے دودھ پلانے والی۔ لیکن متبادل غذا موجود نہیں ہے اس کا، تو پھر آپ اس طرح اسی کو خاتون دودھ پلائے گی، جسم کے اندر کمزوری آئے گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ لوگ تو ہو گئے بیمار، ٹھیک ہے، فمن کان منکم مریضا، یہ لوگ ہو گئے بیمار، دودھ پلانے والی، اسی طریقے سے پریگننٹ، اسی طریقے سے وہ شخص جس کی بیمار روزہ رکھے گا تو بیمار ہوگا یا بیماری کے اندر اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بیماریوں کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا شخص مسافر۔ اب مسافر کون شخص ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 57.5 میل کا فاصلہ جو بندہ طے کرے، یعنی اس نے اتنا سفر کرنا ہے کہ وہ 57.5 میل بنتا ہے، یا تقریباً 93.5 کلومیٹر، 57.5 میل یا 93.5 کلومیٹر راستہ اس کا بنتا ہے، اور یہ پھر بندہ مسافر ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر مسافر ہے کہ جس صورت کے اندر یہ بندہ اس مقام کے اوپر 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی 14 دن کے اندر یہ گھر اپنے واپس آ جائے، اپنی منزل کے اندر واپس آ جائے۔ اگر یہ کہے کہ میں نے اس مقام کے اوپر جا کر 15 دن یا 15 دن سے آگے پھر جتنا بھی آگے عرصہ آپ گن سکیں وہ رہنا چاہتا ہے وہاں پر، وہ رہائش رکھے، تو پھر وہ بندہ مسافر نہیں ہے۔ ہاں 15 دن سے کم رہائش رکھے، یعنی صبح کو گئے شام کو واپس آ جائے، پرسوں واپس آ جائے، 3 دن بعد واپس آ جائے، 14 دن تک وہ واپس آ جائے تو وہ بندہ مسافر۔ اور سفر کتنا ہونا چاہیے، 93.5 کلومیٹر یا 57.5 میل، اتنا سفر ہو تو وہ بندہ کیا ہے، مسافر ہے، وہ بندہ کیا ہے، مسافر ہے۔ اب سفر یعنی وہ اس طرح نا کہ اپنے گاؤں کی حدود سے نکل گیا ہے نا، اپنے گاؤں کی حدود سے، تو اب وہ مسافر ہے۔ اب وہ اس طرح کرے گا کہ سفر وہ قصر بھی کرے گا اور روزہ بھی اگر وہ چھوڑنا چاہے تو اس کو رخصت ہے۔ پھر جس وقت گاؤں کے جو گاؤں یا شہر ہے اس کے مکانات کے اوپر جس وقت نظر پڑتی ہے نا، آپ حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اب وہ مقیم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اچھا، بعض علماء نے یہاں پر یہ سختی بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ روزہ کا وقت شروع ہونے کے، یا چلو اس کو چھوڑ ہی دیں یار، پھر یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ آگے ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ جو شخص روزہ رکھنے اور قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ قضا کر سکتا ہے، نہ یعنی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے نہیں رکھ سکتا تو قضا بھی نہیں رکھ سکتا، یعنی ابھی رمضان کا روزہ ہے نہیں رکھ سکتا تو پھر قضا بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے، شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص اس طرح کرے گا، کبھی بھی روزہ نہیں رکھے گا اور روزے کے بدلے یہ فدیہ دے گا، اور فدیہ کیا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گندم اگر دینا چاہے تو نصف سا گندم، یا اس کا آٹا، یا نصف سا، تو یا اس کی قیمت دے، یا پھر مکمل کھجور کا اگر دینا چاہتا ہے تو پھر مکمل سا، اسی طریقے سے کشمش
یا جو اس کی قیمت ہے۔ یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی، امیر لوگ ہیں، وہ اسی طرح کریں۔ تو نصف سا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 2 کلو اور 73 گرام بنتا ہے، اور مکمل سا بنتا ہے 4 کلو اور 146 گرام۔ مکمل سا اگر کھجور کا دے، کشمش کا دے یا جو کا مکمل سا دے گا تو کتنا دے گا؟ 4 کلو یا 146 گرام، یا پھر ان کی قیمت۔ یہ فدیہ کس بندے کا؟ شیخ فانی کا۔ پھر آپ اس کو ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو بندہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اور قضا بھی نہیں کر سکتا، تو دائماً وہ بندہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اور قضا بھی نہیں کر سکتا کبھی بھی، تو یہ شخص شیخ فانی ہے، تو یہ شخص کبھی بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ تو یہ کیا کرے گا؟ پھر یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فدیہ کتنا ہے۔ اگر گندم سے دے تو نصف سا کتنا ہے؟ 2 کلو اور 73 گرام۔ یہ گندم دے گا، اس کا آٹا دے گا، یا اس کی پھر قیمت ادا کرے۔ اور اگر کھجور سے دینا چاہے، کشمش سے اور جو سے دینا چاہے تو پھر مکمل سا ادا کرنا ہوگا، اور مکمل سا کتنا ہے؟ 4 کلو اور 146 گرام۔ یہ ادا کرے یا پھر اس کی قیمت ادا کرے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس طرح نا کہ یہ جو کشمش ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ قیمتی ہوتی ہے نا، تو کوشش کریں کہ یہ ادا کریں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان پاک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کو اتارا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے آپ کچھ خاص واقعات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نزول قرآن شب قدر کے اندر ہوا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ نزول قرآن کس کے اندر ہوا ہے؟ شب قدر کے اندر۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو جو صحائف عطا فرمائے گئے وہ بھی یکم رمضان کو عطا فرمائے گئے۔ اسی طریقے سے تورات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے 6 رمضان کو، انجیل اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے 13 رمضان کو، زبور اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے 18 رمضان کو، اور 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ کا وصال مبارک کے، 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا ہے، 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے غزوہ بدر ہوا ہے، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور 21 رمضان المبارک حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر امتی، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا میری امت کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر وہ کیا کریں کہ اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یاد رکھیں کہ ابتدا کے اندر اس طرح ہوتا تھا نا کہ روزہ بندے نے افطار کیا نا، تو افطاری کے بعد جس وقت وہ سو جاتے تھے تو اس وقت ان کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن سرمہ ابن قیس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، تو آپ اس طرح ہیں کہ آپ دن بھر کھیتوں کے اندر کام کرتے رہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو شام کے اندر جس وقت گھر کے اندر آئیں تو کچھ چیز موجود نہیں تھی، آٹا یا کچھ اس طرح، تو بیوی ان کے گئی ہے اس طرح لینے کے لیے کہ میں جاؤں، میں پڑوس سے کچھ آٹا وغیرہ لے کے آتی ہوں، تو آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ سو گئے، جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، تو دوسرے دن پھر آپ کام کے اوپر چلے گئے، تو دوپہر کے وقت آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وہ بیوی کے ساتھ اپنا قربت کرنا، ان کے قریب چلا جانا، اس کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دیے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل فرما دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پابندیاں اٹھا دی۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم عورتوں سے